وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ختم بي النبيون لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین محترم، سامعین عالی مقام، معزز بزرگوں اور عزیزان ملت اسلامیہ، ربیع الاول کا یہ تیسرا جمعہ ہے. پہلے ربیع الاول سے ہر جمعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کر رہے ہیں. ہمارا بیان کرنا اور آپ حضرات کا وقت پر یہاں آ کر بیٹھنا، یہ دونوں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے. گزشتہ جمعہ نبی رحمت کی شان رحمت للعالمین کو بیان کیا گیا، اور آج کے جمعے میں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کو بیان کرنے کا ارادہ ہے. اور آئندہ جمعہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہو سکتا ہے. تو آئندہ جمعہ کے لیے ہم نے سوچا کہ اللہ کے نبی کے جو اخلاق تھے، شان اخلاق، اس کو بیان کیا جائے. اگر آپ حضرات اجازت دیں گے اور آپ کو بھی مزید ایک جمعہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں سننے کا اگر جذبہ ہے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہمارے نبی کے اخلاق کو بیان کیا جائے گا. کیا آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان ختم نبوت کے بارے میں شاعر نے کہا: ہر مومن کی یہ آن ہے، ہر مومن کی یہ پہچان ہے، جب تک جسم میں جان ہے نعرہ یہ ایمان ہے. ہر کوچہ و بازار میں فرمانے لا نبی یا بادی عام ہے. واضح آیت ہے قرآن میں نبوت مصطفیٰ پر تمام ہے. واضح آیت ہے قرآن میں نبوت مصطفیٰ پر تمام ہے. قاصد ہر خاص و عام کو بتا دے نبوت ختم ہے. عبداللہ کے بیٹے محمد آخری نبی ہے، نبوت تمام ہے. دوستوں اور بزرگوں، سید السادات نفیس الحسینی بڑے بزرگ ہیں. آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے: اے رسول امی خاتم المرسلین،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اسی بات کو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زبردست الفاظ میں بیان کیا ہے کہ دنیا میں نہ مصطفیٰ جیسے کوئی آئے اور نہ آئیں گے، ٹو کاپی دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کے کوئی آ ہی نہیں سکتے۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، بڑے جچے تلے الفاظ ہیں، اور کیجئے گا اور داد دیجئے گا علامہ اقبال کو کہ جنہوں نے اتنی پیاری بات کہی، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ آئینہ بنانے والے کی دکان میں بھی وہ آئینہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی جیسی ہستی اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی تھی، اللہ کے نبی جیسی ہستی اللہ کے خزانے میں بھی ایک ہی تھی، وہی خزانہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ بہت مبارک اور مقدس الفاظ میں کہا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ محترم بزرگوں، کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، دنیا اللہ کی بسائی ہوئی ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین کا ذکر قرآن میں ہے، شجر و حجر چاند و سورج کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں میں نے دنیا کو پیدا کیا اور اس میں حضرت انسان کو جنت سے اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا ہے زمین پر، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کے پشت سے انسانوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے مشرق آباد کیا، مغرب آباد کیا، شمال اور جنوب اور دنیا کے کونے کونے اللہ تعالیٰ نے آباد فرما دیے۔ دنیا میں انسانوں کا سمندر، اربوں کھربوں انسان دنیا کے اندر پیدا کر دیے گئے، کالے بھی، گورے بھی، مرد بھی، عورت بھی، ہر قسم کی رنگت والے، ہر قسم کے رنگ والے، ہر قسم کی زبان بولنے والے اللہ نے کائنات کے اندر پھیلا دیا اور انسانوں کو وجود عطا فرما دیا۔ اور پھر ہر انسان اللہ سے بات کرے، کیا ممکن ہے؟ ہر آدمی اللہ سے پوچھے اے اللہ میں کیا کروں، اللہ کی طرف سے ہر آدمی کو الگ الگ جواب آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اب اللہ نے جب انسان کو دنیا میں پیدا کیا تو انسان کو کیسے زندگی گزارنا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی ہر انسان کو کیا حکم دینا چاہتے ہیں، یہ بات ہر انسان کو الگ الگ نہیں بتائی جا سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ایک امت کو پیدا کیا، کہا یہ آدم علیہ السلام کی امت ہے، ایک امت کو پیدا کیا، کہا یہ نوح علیہ السلام کی امت ہے۔ اللہ نے ایک امت کو پیدا کیا، فرمایا یہ حضرت ابراہیم کی امت ہے، یہ حضرت اسماعیل کی امت ہے، یہ حضرت موسیٰ کی امت ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی امت ہے۔ غرض ہے کہ ہر نبی کو ان کی امت دے کر بھیجا ہے، ہر امت کے سامنے
ان کا فیس ایک نبی کو بنایا، نام دیا قوم ابراہیم، نام دیا قوم لوط، نام دیا قوم ادریس، نام دیا قوم یوسف، نام دیا قوم بنی اسرائیل، نام دیا قوم عیسیٰ۔ ہر ایک نبی کو ان کی امت دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور امت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ اس نبی سے بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس نبی سے بات کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنی امت کو یہ بات بتائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ، کہتے تھے اپنی امت کو یہ بات بتائیے۔ اللہ تعالیٰ بات کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہتے تھے اپنی امت کو یہ بات بتائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی امت کو کہنا چاہتے تھے تو یوسف علیہ السلام سے بات کرتے تھے۔ تو ایک ہیڈ، ہر امت کا ایک ہیڈ بنایا گیا، وہ ہیڈ کے پاس اللہ کے احکام اترتے تھے۔ اب نماز پڑھنے کا حکم ہر ایک کو الگ الگ کوئی لیٹر لکھ کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے، لیٹر لے کر، کتاب لے کر، حکم لے کر، امر لے کر، وحی لے کر آئے، آدم کے پاس آئے، شیس کے پاس آئے، ادریس کے پاس آئے، انبیاء علیہ السلام کے پاس آ کر اللہ کا پیغام دیتے تھے، اور وہ پیغام وہ نبی اپنی امت کو بتا دیتے تھے، وہ پیغام وہ نبی اپنی امت کو بتا دیتے تھے۔ یہ بات ابتدائی طور پر میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا کام کرنے کا ہے اور کیا کام نہیں کرنے کا ہے۔ ہر حکم، ہر دین، ہر شریعت اللہ نے ان پیغمبروں، ان رسولوں، ان برگزیدہ ہستیوں کے اوپر نازل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دین لے کر آئے، بات غور کیجئے گا، حضرت نوح علیہ السلام ایک دین لے کر آئے، ایک شریعت لے کر آئے، اخلاق لے کر آئے، علم لے کر آئے۔ ہر نبی اپنے ساتھ ایک دین اپنی امت کے لیے، اور ایک شریعت اپنی امت کے لیے، اور ایک علم اپنی امت کے لیے، کچھ معجزات اپنی امت کو بتانے کے لیے لے کر آتے رہے، حتیٰ کہ سوالات انبیاء آگے، اور اخیر میں میرے آپ کے دنیا جہاں کے آخری پیغمبر اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، کس شان کے ساتھ آئے؟ تو بہت لوگ تھے، آئے تو سبوں پیغمبر تھے، آئے تو ہزاروں نبی تھے، آئے تو کئی لاکھ رسول تھے، 1.25 لاکھ نبی تھے، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی کیسے آئے، کس شان کے ساتھ آئے؟ فرمایا کہ جو دینوں کا سلسلہ چلتا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر ان دینوں میں سب سے آخری دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کا جو دین ہے وہ خاتم الادیان ہے۔ وہ کیا ہے؟ خاتم الادیان ہے۔ ہر نبی کو اخلاق دیے گئے، لیکن ہمارے نبی کو جو اخلاق دیے گئے، اخلاق کا اعلیٰ درجہ دیا گیا، اخلاق کا اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، ان اخلاق سے اوپر کوئی اور اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اخلاق کا مرتبہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق خاتم الاخلاق ہیں، اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ہر نبی کو علم دیا گیا، ہر نبی کو علم دیا گیا، لیکن ہمارے نبی کو جو علم دیا گیا اس علم سے بڑھ کر کسی نبی کو علم نہیں دیا گیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین کا بھی علم دیا گیا، آخرین کا بھی علم دیا گیا۔ معجزات تو ہر نبی کو دیے گئے،
موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات ملے، ہر نبی کو معجزات ملے، لیکن ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی کو جو معجزات دیے گئے وہ اتنے معجزات کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور ہر نبی کو، کسی نبی کو کوئی صحیفہ، کسی کو کوئی آسمانی کتاب دی گئی، لیکن ہمارے نبی کو جو کتاب دی گئی ہے فرمایا کہ وہ تمام کتابوں کی سردار ہے، تمام کتابوں کی سردار، یعنی قرآن کریم سارے آسمانی کتابوں کی سردار ہے۔ اور ہر نبی کو شریعت دی گئی، ہر نبی کو احکام دیے گئے، لیکن ہمارے نبی کو جو احکام اور شریعت دی گئی ہے وہ شریعت کامل ہے، مکمل ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الشرائع لے کر آئے، خاتم الاخلاق لے کر آئے، خاتم الادیان لے کر آئے، اور تو اور جو سلسلہ چلتا تھا اول سے آدم علیہ السلام سے نبیوں کا، اور وہ سلسلہ چلتا آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر رک گیا، تھم گیا، 570 سال گزرے، اور پھر اخیر میں اللہ نے اپنے خزانے میں سے وہ موتی نکال کر امت کے سامنے ڈال دیا اور دنیا کے اندر پیدا کر دیا اس نبی کو کہ جس نبی کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں، اس نبی کو دیا کہ جس نبی کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا۔ یہ لفظ آپ یاد کر لیجئے گا، زبانوں پہ چڑھا لیجئے گا، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو، ہدایت کے متلاشی کو بتا دیجئے گا کہ ہمارے نبی صرف نبی نہیں، ہمارے نبی صرف رسول نہیں، بلکہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، خاتم ہے۔ قرآن نے کہا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو نبیوں کا خاتم بنا کر بھیجا ہے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینے والا۔ آپ بتائیے کیا اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے بعد کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول نہیں آ سکتا۔ یہ مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا۔ چلیے آئیے مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کے پنوں کو اور کھولتے ہیں۔ آئیے قرآن کی آیت میں نے آپ کو بتایا، اب آئیے بخاری شریف کی طرف۔ بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں یہ، میری مثال اور نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے ایک عمارت بنائی، بہترین بنایا، خوبصورت بنایا، پوری عمارت بن گئی، ایک اینٹ رکھنے کی جگہ باقی رہ گئی، ایک اینٹ رکھنے کی جگہ باقی رہ گئی۔ لوگ آتے اس عمارت کا طواف کرتے، گول گھومتے، دیکھتے، ان کی زبانوں پہ ایک ہی لفظ ہوتا کہ کتنی بہترین عمارت ہے، کاش یہ اینٹ کی جگہ خالی نہ رکھی ہوتی اور اس جگہ بھی ایک اینٹ رکھ کر اس عمارت کو مکمل کر دیا جاتا۔ یہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں کہ جسے قصر نبوت کے اندر لگا دیا گیا، اب اس کے بعد کوئی اینٹ رکھنے کی جگہ باقی نہیں۔ یہ وہ بخاری شریف کی وہ روایت کہ جس کا ترجمہ میں نے اردو میں کر کے آپ کو بتایا۔ اب آئیے اس روایت کو کھولتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تو ایک گویا اس کا اگزامپل دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مثال کے اندر، بخاری کی اس روایت کے اندر ایک اگزامپل دیا گیا۔ جیسے ایک خالی زمین ہے، اس خالی زمین میں نبوت، ایک نبی کو بھیجا، گویا نبوت کا ایک اینٹ زمین پہ رکھا گیا، اور دوسرے نبی کو اللہ نے بھیجا تو ایک اور اینٹ رکھ دیا گیا۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام آئے نبی بن کر، ایک اینٹ قصر نبوت کا، قصر نبوت یعنی نبوت کا محل کا
ایک اینٹ رکھ دیا گیا. اس کے بعد شیث علیہ السلام آئے, ایک اور اینٹ رکھ دیا گیا. نوح علیہ السلام آئے, ایک اور اینٹ رکھ دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام آئے, ایک اور اینٹ رکھ دیا گیا. اسماعیل, ایک ایک پیغمبر گویا اس کا ایگزامپل ایک اینٹ کی طرح ہے. حتیٰ کہ ہوتے 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 کتنے نبی کہتے ہیں ہم؟ 1.25 لاکھ انبیاء. ہم کہتے ہیں نا 1.25 لاکھ انبیاء آئے, تو 1.25 لاکھ گویا اینٹوں کے ذریعے سے نبوت کا محل تیار ہو گیا. لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی, ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جب آیا اس خالی اینٹ کی جگہ گویا کہ وہ میری مثال ہے. اب اس جگہ میں اللہ کے آخری نبی آ گئے. اب نبوت کا جو محل ہے وہ مکمل ہو گیا, اب تیار ہو گیا. اب اس کے اندر کسی اور اینٹ کے رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. نبوت کا محل بالکل تیار, نبوت کی شاندار عمارت بالکل تیار ہے. تو اب بات سمجھ میں آئی؟ بخاری شریف کی یہ روایت آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ نبوت کے محل کے آخری اینٹ کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قصر نبوت کے اندر مکمل کر دیا گیا. اب اگر دنیا میں 1400 سال ہو گئے ہمارے نبی کو آئے ہوئے, اور پتہ نہیں قیامت تک کتنے سال گزریں گے, اتنے سالوں میں دنیا کے کسی کونے میں, دنیا کے کسی ملک میں اگر کوئی آدمی یہ کہے گا اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے, میں بھی نبی ہوں, تو کیا یہ بات قابل قبول ہے؟ یہ بات قبول کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. نبوت کا محل تیار ہو گیا. اب اس کے بعد اس کے اندر گنجائش ہی نہیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. آئیے اس کو ختم نبوت آپ حضرات کے سامنے کئی دنوں سے, کئی مہینوں سے یہ بات آتی ہے, ختم نبوت ختم نبوت. لوگ پوچھتے ہیں کہ ختم نبوت کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت کو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خطبات حکیم الاسلام میں ایک اچھی مثال دے کر اس کی وضاحت کی ہے. وہ چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ختم نبوت کے معنی ہے, ختم کے معنی کلوز. ختم کے معنی کیا ہے؟ کلوز. نبوت کے معنی نبی بننا. نبوت کے معنی کیا ہے؟ نبی بننا. یعنی اب اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اب نبی بننے کا سلسلہ کلوز ہو گیا, ختم ہو گیا. اب نبوت مکمل ہو گئی, اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. بالکل اس کی مثال یوں دی گئی ہے جیسے رات کا اندھیرا ہے, رات میں سخت اندھیرا, سخت تاریکی, آسمان پر ایک ستارہ نکلا, روشنی ہوئی, دوسرا ستارہ نکلا, روشنی ہوئی. ایسے ہی ایک کے بعد ایک ستارے نکلتے چلے گئے اور آسمان روشن ہوتا چلا گیا. ستاروں کے نکلنے سے رات کا اندھیرا کیا ختم ہو گیا؟ بتائیے, کیا ستاروں کے نکلنے سے رات کا اندھیرا ختم ہوا؟ نہیں, پورا اندھیرا ختم نہیں ہوا. یہ ستارے ایک نہیں ہزاروں ستارے آسمان پر چھک چھک کر رہے ہیں اور چمک رہے ہیں, دمک رہے ہیں, لیکن اس سے رات کے اندھیرا ابھی ختم نہیں ہوا. ہاں اتنی بات ہے کہ وہ ستارہ جتنی جگہ پر نکلا ہے اتنی جگہ کیا ہو گئی؟ روشن ہو گئی, اتنی جگہ اجالے میں آ گیا, لیکن پوری دنیا کے اندر اجالا نہیں ہوا. بالکل مثال دے کر بتاتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے, گویا نبوت کا پہلا ستارہ تھے. حضرت شیث علیہ السلام نبی بنے تو گویا آسمان نبوت کا ایک دوسرا ستارہ تھے. اور حضرت نوح علیہ السلام نبی بنائے گئے, آسمان نبوت کا ایک اور ستارہ تھے. ایسے ہی آپ کہتے جائیے, ہر نبی کا نام لیتے جائیے. کتنے؟ 1.25 لاکھ انبیاء, 1.25 لاکھ ستارے آسمان پر آئے. لیکن کیا رات کا اندھیرا ختم ہوا؟ نہیں ہوا, بلکہ ہر جگہ روشنی ہے, لیکن اندھیرا ختم نہیں ہوا. صبح صادق کا وقت آیا,
فجر کی نماز کا وقت آیا اور صبح صادق جب فجر کی نماز پڑھ کر نکل رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہے. ابھی سورج نہیں نکلا، آفتاب ابھی نہیں نکلا، اس کے 15-20 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد سورج نکلنے والا ہے. لیکن صبح صادق کے وقت یہ بتاتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے. آسمان نبوت پر سارے نبیوں کے ستارے چمک رہے ہیں. اور صبح صادق کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا، توریت میں بتایا، زبور میں بتایا گیا، انجیل میں بتایا گیا کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں اور سورج نکلنے والا ہے. صبح صادق کا وقت یہ بتا دیا کہ آفتاب نکلنے والا ہے. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور 570 سال کے بعد جب آسمان نبوت کے سارے ستارے چھک چھک کر رہے ہیں اور چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں اور آسمان منور ہے اور آفتاب کے نکلنے کا وقت آ گیا، میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اور دنیا میں ظاہر ہونے کا وقت آ گیا. اب جیسے ہی سورج کی کرنیں نکلی، آفتاب نکلنا شروع ہوا اور سارے ستارے غائب ہو گئے. اور جب سورج نکل گیا، آسمان نبوت پر جب نبوت کا آخری سورج نکلا، سارے ستاروں کی روشنی غائب ہو گئی اور چاند بھی گویا ماند پڑ گیا. اب یہ نبوت کی روشنی ہے، یہ آفتاب ہے، یہ سورج ہے کہ جو آسمان پہ چھک چھک کر رہا ہے. اتنی روشنی، اتنی چمک اور اتنا اجالا کہ دنیا کا ہر خطہ، پہاڑ کا ہر ذرہ اور ہر ملک، ہر شہر روشنی، سورج کی روشنی سے اجالے میں آ گیا اور ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہے. چراغ بجھا دیے جائیں گے، موم بتیاں ختم کر دی جائیں گی، گیس کے بلب ختم کر دیے جائیں گے، الیکٹرانک بلب بجھا دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دن نکل آیا ہے، اس لیے کہ سورج نکل آیا ہے. میرے بھائیوں، سارے نبی آئے، آسمان نبوت پر ستارے بن کر چمکے، لیکن میرے اور آپ کے نبی آئے، آسمان نبوت کے سورج بن کر نکل آئے. اس روشنی کے بعد کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں، اس نور کے بعد کسی اور نور کی ضرورت نہیں، اس سورج کے اجالے کے بعد کسی اور اجالے کی ضرورت نہیں ہے. ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کر دیا جائے پوری دنیا کے اندر اور پورے علاقے کے اندر، پورے ضلع کے اندر، پورے ریاست کے اندر، ہر کنٹری کے اندر، دنیا کے کونے کونے کے اندر 6 مہینے سورج اور 6 مہینے دن، 6 مہینے رات جہاں ہے وہاں پر بھی اعلان کر دیا جائے کہ آسمان نبوت پر سورج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر چمکے ہیں. اجالا ایسا ہوا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی، کسی نبی کے روشنی کی ضرورت نہیں ہے، کسی نبی کے نور کی ضرورت نہیں ہے اور کسی نبی کے رسالت کی ضرورت نہیں ہے. جو کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، غدار ہوگا، خائن ہوگا. اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. اچھا، اتنے زور سے اور اتنے بلند آواز میں اپنے جذبات کا اظہار ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 نبوت کے جھوٹے دعویٰ کرنے والے دنیا کے اندر آئیں گے، 30 کذاب آئیں گے، 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کہیں گے میں بھی نبی، میں بھی نبی. آئیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا. اور خود اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ لوگ پیدا ہوئے. ان میں سے ایک کا نام اسود عنسی ہے، ایک کا نام طلیحہ ہے، ایک کا نام مسیلمہ کذاب ہے. اللہ کے نبی ابھی دنیا میں تھے، اسی وقت انہوں نے کہا ہم بھی نبی ہیں، اللہ نے ہمیں بھی نبی بنایا. اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے ان کا مقابلہ کیا. لیکن یہ جتنے لوگ آئے پانی کے بلبلے کی طرح آئے. پانی کا بلبلا
جو تھوڑی دیر رہتا ہے اور بجھ جاتا ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے اور بجھ گئے، لیکن ایک خبیث پیدا ہوا، ایک ملعون پیدا ہوا، پنجاب کے قادیان میں پیدا ہوا، مرزا غلام احمد اس کا نام ہے، اس کا کیریکٹر بڑا ڈیمیج ہے اور بڑے خطرناک اخلاق کا مالک ہے، خطرناک دعوے کرتا ہے۔ آج سے 100-150 سال پہلے پنجاب کے قادیان میں یہ ملعون مرزا غلام احمد پیدا ہوا۔ اس کا مشن یہ ہے کہ پورے دنیا میں، خاص کر ہندوستان میں، دیہاتوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، جہاں پر ایمان والوں کو دین کا کوئی فکر نہیں اور دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، یہ لوگ اپنا مشن بنا کر ایسے دیہاتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ لندن سے ان کو مالیہ کی فراہمی ملتی ہے، حتیٰ کہ اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، اور یہ محنت چل رہی ہے، حتیٰ کہ ہمارے علاقے کے اندر بھی، ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی، ورنگل کے اندر بھی اور دوسرے اضلاع کے اندر بھی، خود ہمارے کھمم ڈسٹرکٹ کے اندر بھی یہ لوگ مرزا غلام احمد کو ماننے والے، کہ جن کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ قادیانی کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام کو نبی ماننے والے۔ ہم اور آپ مسلمان اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی بھی نبی تھے، اور مرزا غلام احمد جو قادیان کا ایک آدمی ہے، قادیان ایک علاقہ ہے، وہاں اس کو بھی نبی مانتے ہیں، اور یہاں دیہاتوں میں محنت کر کے لوگوں کو اس کا جو ہے گرویدہ بناتے ہیں اور اپنی جماعت میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جو مسلمان بھی یہ کہے گا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا، عقیدہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ عقیدہ جب ختم، اس کا ایمان ختم، نام کا مسلمان، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتے ہیں، اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت، آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ یہ لفظ آیا۔ یہ کیا محنت ہے؟ یہی محنت ہے کہ ہم اپنا ایک نیٹ ورک بنائے ہوئے ہیں، پورے ملک کے لیول پر، پورے اسٹیٹ کے لیول پر، حیدرآباد میں ہیڈ آفس اور پورے ڈسٹرکٹ کے لیول پر، ہم ڈسٹرکٹ سے ہر پورے ڈسٹرکٹ کے 23 سے 25 منڈلوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ کے کسی کھیڑے گاؤں کے اندر بھی ایسا کوئی مرزا غلام احمد کو ماننے والا اگر آیا، فوراً ختم نبوت والے بالکل ایکشن میں آ جاتے ہیں اور جا کر اس سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب مسلمان یہاں ایک نبی اور آخری نبی کو ماننے والے ہیں۔ اسی لیے ختم نبوت کا مشن ہے یہ کہ جو کھیڑے گاؤں دیہاتوں میں مسجد نہیں ہے، 50 مکانات 60 مکانات ہے، وہاں پہ مسجد بنانا، اور وہاں مسجد اگر ہے، امام نہیں ہے، تو ہم ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر گویا امام کو رکھیں۔ گاؤں والے تنخواہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، آپ اگر تنخواہ نہیں دے سکتے، ہم چندہ کریں گے، ہم بھیک مانگیں گے، ہم اپنی جھولی پھیلائیں گے امت کے سامنے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے کپڑوں کے لیے نہیں، اپنے کھانے کے لیے نہیں، بلکہ حضور کے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، حضور کے ختم نبوت کی تاج کی حفاظت کے لیے ہم بھیک مانگنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ ہم لوگوں سے کہیں آپ ختم نبوت کے نام پر تعاون کیجئے، انشاءاللہ یہ پیسہ ان کھیڑے گاؤں میں، ان مسجدوں کے بنانے میں اور وہاں کے اماموں کو رکھنے میں ہم خرچ کریں گے، وہاں دینی تعلیم ایجوکیشن پر ہم فوکس کریں گے۔ یہ ساری محنت ہے میرے بھائیوں۔ اخیر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت تھی، لیکن وقت نے اجازت نہیں دیتا کہ آخری بات، مجلس تحفظ ختم نبوت کوئی پولیٹیکل سیاسی تنظیم نہیں ہے، کوئی جماعتی تنظیم بھی نہیں ہے، اور کسی فرقے والے کی بھی تنظیم نہیں ہے۔ یہ ہر اس مسلمان کی جماعت تنظیم ہے
کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو حضور آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے. اس لیے میرے بھائیوں، ختم نبوت کے کام میں بڑی وسعت ہے. سوشل میڈیا پر چند کتابیں پڑھ کر، چند اردو کی عربی کی کتابیں پڑھ کر آج چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنائے جاتے ہیں اور لوگوں کو مسلمانوں میں پھیلائے جاتے ہیں، جس سے انہیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے، انہیں غلط انفارمیشن دی جاتی ہے، دین کی باتیں غلط انہیں بتائی جاتی ہے. ہم علماء مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ امت کے سامنے صحیح بات پیش کریں. اسی لیے 28-29 اکتوبر ہفتے کے دن مغرب کی نماز سے اتوار کے دن عشاء کی نماز تک ایک دن کا تفہیم ختم نبوت کا ورکشاپ پالنچا لاری فنکشن ہال کے اندر منعقد ہونے جا رہا ہے. اس کے اندر سوشل میڈیا پر جو غلط باتیں پھیلانے والے اسلام کے نام نہاد اسکالرس ہیں، ان کے بارے میں باتیں بتائی جائیں گی. میں اپنی بات اسی پر مکمل کرتا ہوں، ان اشعار کے ساتھ: نبوت ختم ہے آپ پر، رسالت ختم ہے آپ پر، نبوت ختم ہے آپ پر، رسالت ختم ہے آپ پر، آپ کا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے آپ پر. صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت